اظہر مشرانی سے جواب مانگا جا سکتا ہے، اس سے جواب مانگا جانا چاہیے، لیکن اس طرح سے جس طرح سے اظہر مشرانی کو اٹھایا گیا، جس طرح سے اظہر مشرانی کو غائب کیا گیا، جس طرح سے اظہر مشرانی کو لاپتہ کیا گیا، جس طرح سے ہمارا کوئی ادارہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اظہر مشرانی ان کے پاس ہے، اس کی آئین میں، قانون میں کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو یہاں پہ اظہر مشرانی صاحب کے دوست، ان کے فیملی ممبرز، جو سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو لاپتہ کرنا، اس طرح سے غائب کرنا، عدالتوں میں پیش نہ کرنا، یہ کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اظہر مشرانی، ایک بار پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو اظہر مشرانی سے اس کا جواب لینا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اور معاملہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اظہر مشرانی ٹھیک ہے، اظہر مشرانی کے ساتھ ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کا ایک دوستوں والا، بھائیوں والا تعلق ہے۔ میں بہت قریب سے اظہر مشرانی کو جانتا ہوں۔ اظہر مشرانی سے جو بھی آپ سٹیٹمنٹ لے لیں، جو بھی آپ اعترافی بیان لے لیں، ٹھیک ہے، جب میں خود زیر حراست رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ زیر حراست ہوتے ہیں تو کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی کہا کچھ لوگوں سے کہ ہماری اظہر مشرانی سے 1 منٹ کے لیے بات کروا دیں، ہم اظہر مشرانی کو خود کہہ دیں گے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ بات آپ کہہ دیں، جو آپ سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ مان لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح سے کسٹوڈیل ٹارچر کر کے، اس طرح سے لاپتہ کر کے، اس طرح سے تشدد کر کے آپ کسی سے کوئی بیان بھی لے سکتے ہیں، اس کا قانون کی عدالت میں کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے بھی اگر آپ ہماری بات کروا دیں گے اظہر مشرانی سے، ہم خود ہی اظہر مشرانی کو کہہ دیں گے کہ جو بات آپ سے کوئی کہلوانا چاہتا ہے آپ وہ بات کہہ دیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس رات یہ رجیم چینج آپریشن کامیاب ہوا، جس رات عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، یہ آئی تھنک کوئی رات 12 بجے کا وقت تھا، 12:20 پہ یا 12:30 بجے ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر چھاپا مارا گیا۔ ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر جب چھاپا مارا گیا اور ان کے فیملی ممبر کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی، اور اسی رات 6 لوگوں کے نام ECL پر ڈال دیے گئے، ڈاکٹر ارسلان خالد، شہباز گل، اعظم خان اور کچھ اور لوگوں کے۔ تو ہوا یہ کہ 1 ماہ بعد میری کہیں بہت عام ملاقات ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی تھی، ایک اینکر نے آپ کو یہ کہا کہ جو بھی یہ کمپین چل رہی ہیں وہ ڈاکٹر ارسلان خالد، اظہر مشرانی اور عمران غزالی چلوا رہے ہیں، تو آپ نے بڑا ظلم کیا، آپ نے بڑی زیادتی کی اور ارسلان کے گھر اس طرح سے بندے بھیج کر۔ اور میں نے کہا کہ میں نے کہا باقی تو بندہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں نے اس وقت کہا، وہ روزوں کے دن تھے، میں نے کہا میں روزے کے ساتھ ہوں اور آپ کو انوت بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کمپین، ایک مخصوص کمپین جو ہے اس کو ڈاکٹر ارسلان خالد لیڈ کر رہا ہے، اظہر مشرانی لیڈ کر رہے ہیں یا اس کو یہ بیک کر رہے ہیں، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجھے آگے سے جواب دیا گیا کہ جس چیئر پر آپ بیٹھے ہیں، کل اسی چیئر پہ ڈاکٹر ارسلان بیٹھا تھا اور ہم نے ارسلان سے معذرت کی کہ وہ غلط ہمیں انفارمیشن دی گئی تھی۔ تو جب اس طرح سے جو حکومت کے قریب اینکرز کے کہنے پر اس طرح سے اٹھایا جائے گا لوگوں کو اور عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا تو یہ کوئی اچھی روایت پیدا نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، کوئی بھی ہو، عزت زبردستی کرائی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میں جب خود زیر حراست تھا، میرے ساتھ قیدیوں والی وین میں کچھ پولیٹیکل ورکرز آئے، وہاں کچھ پولیٹیکل ورکرز ملے، میں نے وہ صورتحال دیکھی ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے آپ کریک ڈاؤن کر کے اور لوگوں کو توڑ لیں گے، ان کی فیملیز کو جو ہے وہ خوفزدہ کر دیں گے۔ ہاں، ایک بات میں یہاں پر کہوں کہ فیملیز بہت سے پولیٹیکل ورکرز کی ڈیمورلائز ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، وہ خود اس وقت رسک پر ہے، سب کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سب کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے قانونی معاملت تو دی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے عام حالات میں کسی پولیٹیکل ورکر قیدی کو اس کا کھانا پہنچایا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے لیے لوگ جاتے ہیں جیل میں، اس وقت تو سب عدالتوں میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ گرفتاریاں جس طرح سے ہو رہی ہیں اور پورے پاکستان میں جس طرح کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے، اس سے ان فیملیز کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں جو ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اگر اولاد کبھی کہیں پہ غلط بھی ہو تو ہاں، ماں ڈانٹتی ضرور ہے، لیکن اس طرح کا ظلم ریاست سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا۔ جب سے یہ امپورٹڈ سرکار آئی ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو انہوں نے ظلم، جبر، تشدد کی داستان رقم کی ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ اس سے کسی سے محبت کرنا شروع نہیں کر دیں گے، کسی کی عزت کرنا شروع نہیں کر دیں گے۔ آج مجھے بتائیں کہ روزوں کے دن ہیں، موسم
की शिद्दत आपके सामने है, उसके बावजूद इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखें, ये तो गिने चुने लोग हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया पर जाकर देखें लोग जो जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, लोग जो बात कर रहे हैं, जो अज़हर मिशवानी के लिए। और मैं ये समझता हूँ, मैं अज़हर मिशवानी साहब की फैमिली से, उनके भाई से ये बात कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है ये आप पे मुश्किल वक्त है, और जो फैमिली जिस कर्ब से, जिस अज़ियत से गुजर रही है, वो हम कोई भी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये जिसे कहते हैं ना कि वो हर्फ तसल्ली तकल्लुफ, जिसका दर्द उसी का दर्द, और वो जिसे कहते हैं ना कि आग जहाँ पे लगती है जगह वही जल रही होती है। तो जो उनकी वालदा जिस तकलीफ़ में है, उनके वालिद जिस परेशानी में है, उनके भाई जिस कर्ब में है, उनकी अहलिया जिस तकलीफ़ में है, वो खुद ही उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, कोई और उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा उनकी वालदा से कि आप वो खुश नसीब माँ हैं जिसके बेटे के लिए कई माएँ इस वक्त खाना काबा में दुआएं कर रही हैं, मस्जिद नबी में दुआएं कर रही हैं। हमने वीडियोस देखी हैं, मस्जिद नबी में उसके लिए दुआएं हो रही हैं, खाना काबा में उसके लिए दुआएं हो रही हैं, पूरी दुनिया में उसके लिए दुआएं हो रही हैं। माएँ फ़िक्रमंद हैं, बहनें फ़िक्रमंद हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, बुज़ुर्ग फ़िक्रमंद हैं। तो लाखों करोड़ों लोग अज़हर मिशवानी के लिए दुआ गो हैं। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन अज़हर मिशवानी को जिस तरह से लापता किया गया, उससे अज़हर मिशवानी के कद काठ में इजाफा हुआ है। और ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमेशा ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि जिस तरह से ये जुल्म, ये जबर, ये तशद्दुद ये हुकूमत कर रही है। और अज़हर मिशवानी को हमेशा, अज़हर मिशवानी को तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो हम कह रहे हैं, अब भी अगर हमारा पैगाम अज़हर मिशवानी तक पहुँच सकता है तो ये पहुँचा दें, उसे कह दें कि हमारी तरफ से उसके लिए पैगाम है कि जो उससे कहलवाने को चाहता है वो कह दें। जिन अकाउंट्स के बारे में अज़हर मिशवानी को कहा जा रहा है कि अज़हर मिशवानी वो चला रहा था, तो वो तो अब भी चल रहे हैं। अज़हर मिशवानी तो लापता है, अज़हर मिशवानी तो आपके पास है, फिर वो कैसे अकाउंट चल रहे हैं? आपके पास माशाल्लाह टेक्नोलॉजी है, आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास ताकत है, तो जाएं पता करें कि कौन वो अकाउंट चला रहा है। जो वो अकाउंट चला रहे हैं पकड़ें उनको और कानून के मुताबिक जवाब लें। तो मैं जो अज़हर मिशवानी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, उनको ये कहूँगा कि हम दोबारा ये कहूँगा कि आप जितना दुख तकलीफ़ तो हमें नहीं है, लेकिन अज़हर हमारा भाई है, हमें भी तकलीफ़ है, हम भी उसके लिए परेशान हैं, लाखों करोड़ों लोग उसके लिए परेशान हैं। और इंशाल्लाह अज़हर मिशवानी आ जाएगा। अज़हर मिशवानी मजबूत आसाब का एक नौजवान है और एक बासलाहियत नौजवान है, जिसकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत पर किसी को शक नहीं है।